अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। नाज़रीन, आम इंतखाबात को 1 साल मुकम्मल हो चुका है, लेकिन 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद शुरू होने वाला सियासी अदम इस्तेहकाम बदस्तूर जारी है। इंतखाबात को 1 साल मुकम्मल होने पर हुकूमत ने 1 साल को तरक्की का साल करार देते हुए कामयाबी के शादियाने बजाए तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज यौम सियाह मनाया। स्वाबी में PTI ने जलसा करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया तो हुकूमती वज़रा आज यौम तामीर और तरक्की मनाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद के नश्तर बरसाते नजर आए हैं। अब नाज़रीन, एक तरफ यौम सियाह, दूसरी जानिब यौम तामीर और तरक्की। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान सियासी खींचातानी आज भी जारी रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि इंतखाबात में उसका मैंडेट चोरी किया गया। पिछले 1 साल से PTI मौजूदा हुकूमत को फार्म 47 की हुकूमत कहती आई है। अब हैरानकुन तौर पर गवर्नर पंजाब ने भी इस बात की तौसीक कर दी है। उनका कहना है कि पूरा पाकिस्तानी फार्म 47 पर है। नाज़रीन, मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे के लिए हाल ही में होने वाले मुज़ाकरात से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन मुज़ाकराती अमल 3 मुलाकातों के बाद ही खत्म हो गया था। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दी गई है, लेकिन अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने स्पीकर अयाज सादिक की दावत को ठुकरा दिया है। उनका कहना था कि मुज़ाकरात का बाब बंद हो गया है, अब हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हुकूमत के इरादे ठीक हैं और ना ही नीयत ठीक है। उनका कहना था कि सियासी मुज़ाकरात ख्वाहिशात पर नहीं, मुस्तहकम इरादों पर होते हैं। मुज़ाकरात के दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद होने के बाद अब नए इंतखाबात का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं कि मुल्क का असल मसला इलेक्शन है, अपोजिशन जमातों का नए इलेक्शन का मुतालबा है। नाज़रीन, इस सारी सियासी रस्साकशी के दौरान खतो किताबत का सिलसिला भी जारी है। बानी PTI जेल से खुले खत लिख रहे हैं तो अदालतों में भी खतूत की गूंज मुसलसल सुनाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिखकर जुडिशल कमीशन के इजलास को मौखर करने की दरख्वास्त की है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिखने वालों में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा और जस्टिस अतर मिनुल्लाह शामिल हैं। खत में कहा गया है कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत कायम जुडिशल कमीशन का इजलास 10 फरवरी को शेड्यूल है। लाहौर हाई कोर्ट का एक जज 15वें नंबर पर था। इस्लामाबाद तबादले के बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए अहल कैसे हो गया? खत में यह भी लिखा गया कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईनी नुकात बलाए ताक रखते हुए आज खुद सीनियरिटी का तयन कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट का सीनियरिटी में 15वें नंबर का जज इस्लामाबाद में सीनियर तरीन जज कैसे बना दिया गया? दूसरी जानिब जस्टिस बाबर सत्तार ने भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को खत लिख दिया। अपने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल खत में उन्होंने जजेस की सीनियरिटी लिस्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। जस्टिस बाबर सत्तार ने मुतालबा करते हुए कहा कि हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी की तब्दीली भी गैर कानूनी है। सीनियरिटी लिस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के नोटिफिकेशन वापस लिए जाएं। अब नाज़रीन, एक तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम जारी है तो दूसरी जानिब मुल्क के पाकिस्तान में अदालती बहरान भी शिद्दत अख्तियार कर गया है। एक तरफ यौम सियाह मनाया जाता है तो दूसरी जानिब यौम तामीर और तरक्की। ऐसे में मुल्क में जारी हैजान की कैफियत का क्या मुस्तकबिल होगा? सियासी जमातें किसी एक नुक्ते पर आ भी पाएंगी या नहीं? इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़्मा कारदार साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाहिदा रहमानी साहिबा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अजहर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो आना चाहेंगे, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं उज़्मा कारदार साहिबा। उज़्मा कारदार साहिबा, यौम सियाह मनाया है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और आप लोगों ने यौम तामीर और तरक्की मनाया है, तो पूछना ये चाह रहा हूं कि नून लीग के दौर में किसी दूसरी पार्टी को जलसे करने की इजाजत क्यों नहीं दी जाती? इतने रिजिड क्यों हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उमर, आपने मुझे इनवाइट किया। पहले तो मैं आपके वो वर्ड सुन रही थी इंट्रो में, हिजान किसी कैफियत, हिजान किसी कोई कैफियत समझ नहीं आ रहा, कुछ कोई कैफियत नहीं है। ये हिजान किसी कैफियत जो है ना सिर्फ सोशल मीडिया पे है, और एक वो पार्टी जो कि सिर्फ अब महदूद ही सोशल मीडिया तक होके रह गई है, तो उनके पास उसके अलावा कोई काम ही नहीं है कि शोशे छोड़ते रहते हैं वो सोशल मीडिया पे। तो बहरहाल अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं परसों DC साहब के ऑफिस में थी, पोलियो के हवाले से एक मीटिंग करने गई थी, तो मैं पहुंची तो वहाँ सारा मीडिया खड़ा हुआ था। तो कहते हैं मैम ज़रा आप आके हमसे बात करें। मैंने कहा क्या बात है? कहते हैं हम तो मैम यहाँ कई घंटों से खड़े हैं, यहाँ तो PTI का बंदा ही कोई नहीं है, तो ये किधर है सारे, ये कौन सा जलसा है जिसकी इजाज़त इनको चाहिए? तो मैंने कहा देख लें आपके सामने इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड, अगर आपने एक दिया हुआ है फरमाइशी प्रोग्राम तो आप आएँ, आपका कोई डेलीगेशन आए, DC से कोई मुज़ाकरात करे, कोई TORs तय हो, टाइम तय हो, जगह तय हो, ताकि आप लोग अपना जलसा कर सकें। तो बात सारी ये है कि इनके लिए तो कोई अब निकलता ही नहीं है। आपने वो काना में इनका जलसा देख लिया था, पूरा शहर खुला हुआ था, मेट्रो तक खुली हुई थी, मैं खुद देख के आई।
1000 2000 سے بندہ ہی نہیں زیادہ نکال سکے. کہتے ہیں جی سارا بند تھا. چلو جی پنجاب بند تھا, لاہور تو نہیں تھا بند نا, لاہور میں تو گاڑیاں سب چل رہی تھیں. اب بات یہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ کون ان کی زندگی جو ہے اس میں بہتری لا رہا ہے اور کون زندگیاں برباد کر رہا ہے, کن کے بچے جو ہیں جیلوں میں سڑ رہے ہیں, کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. تو اب سب کو پتہ ہے کہ پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہو گیا. اب 1 سال کا اگر آپ تھوڑا سا مناسبہ کر لیں تو آپ دیکھیں کہ یہ مہنگائی جو ہے یہ 1 سال میں 28% سے یہ اس وقت 6% پہ آ گئی ہے. آپ کا ڈالر سٹیبل, آپ کی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 1.25 لاکھ تک ہے. آپ کے جو ریمیٹنسز جن کا یہ اتنا شور انہوں نے بچایا تھا, ریمیٹنس نہ بھیجیں, بند کر دیں. سب سے پہلے تو کے پی نے رد کیا, پھر اس کے اب آپ کمپیریزن کریں کہ جو ریمیٹنس 2 ارب کی تھی 1 سال پہلے, اب اس سال ہمارا وہ 18 ارب پہ ریمیٹنس ہے. تو سٹیبلٹی ہے نا, آپ کے اشاریے بہتر ہو رہے ہیں نا. آپ فارن ایکسچینج ریزروز دیکھ لیں, وہ پچھلے سال 2.5 ارب ڈالر پہ تھے, اب ایکسپورٹس 2.5 ارب ڈالر پہ ایکسپورٹس تھیں, اب 19 ارب ڈالر پہ ایکسپورٹس ہیں. تو اب یہ سارے اشاریے پھر آپ کے جو فارن ایکسچینج ریزرو پچھلے سال آپ کے 4 ارب ڈالر پہ تھے, اب اس وقت 12 ارب ڈالر پہ. تو پاکستان تو ترقی کر رہا ہے نا. یہ سارے آپ کو جو میں نے اعداد و شمار دیے ہیں, یہ میں نے کوئی سوشل میڈیا سے پک نہیں کیے, یہ تو میں نے اداروں سے پک کیے ہیں. اور یہ موڈیز پہ ہماری رینکنگ بہتر ہو گئی ہے. تو اب آپ سوچیں کہ جو یہ سوچ رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے, پاکستان سری لنکا بن جائے, ان کے خواب تو چکنا چور ہو گئے. اظہر صاحب کو ایڈ کر لیتے ہیں ڈسکشن میں. اظہر صاحب, عظمہ کاردار صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے, لیکن دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ کے رہنما یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو ہے نا احتجاج فلاپ ہو گیا. آج یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا تھا, وہ بھی فلاپ ہو گیا. تو کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ یوم سیاہ جو آج آپ منا رہے تھے وہ فلاپ ہوا ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں, وہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ جو حکمران جماعت ہے پچھلے 3 سالوں سے جو یہ ظلم اور فسائیت لے کر چل رہی ہے, وہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا. اب اندازہ ڈر اور خوف کی آواز اونچی کرائیں. دفعہ 144 لگائی ہوئی ہے. ایک طرف میچ ہے تو میچ والے کیوں نہیں پکڑتے نا, ان کو بھی گرفتاریاں کرتے. لیکن کیا ہے دفعہ, اگر ڈر اور خوف نہیں 144 لگائی کس لیے؟ کیا یہ ہم بڑے عرصے 144 کو چیلنج کیا ہوں, اپنی جگہ پر ہے. اور آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے, سوابی میں دیکھیں کتنا کامیاب جلسہ ہوا, بیرون ملک دنیا کے اندر لوگ نکل رہے ہیں. لوگ اگر خوش ہوتے نا, یہاں بھنگڑے ڈال رہے ہوتے, یہاں پر لوگ برین ڈرین نہ ہو رہا ہوتا. 55 لاکھ پاکستانی جو ملک سے باہر جا رہے ہیں, جو ٹیکسٹائل انڈسٹریاں بند ہو گئی ہیں, جو کاٹن انڈسٹری تباہ و برباد ہو گئی. آپ کو تو شاید اندازہ نہیں, یہاں تو دودھ اور شہد کی نہریں بچھی ہوئی ہیں. یہاں پر تو پیٹرول اتنا سستا ہو گیا ہے کہ مفت مل رہا ہے, لوگ لائنوں میں جا کر پیٹرول لے رہے ہیں. اب ذرا غور تو کریں اس بات پہ. اور کمال کی بات ہے, ڈالر دیکھیں یہاں ذرا, جب ہماری حکومت کو گرایا تھا اس سے لے کر آج تک یہ سٹاک ایکسچینج کا حال دیکھ لیں. اور حال اس وقت یہ ہے کہ بیچارے منتے ترلے کرتے پھر رہے ہیں, چائنا لفٹ نہیں کرا رہا. چائنا کے لیے پہلے کون گیا؟ شہباز شریف, پھر مریم صفدر ہو آئی, پھر آصف زرداری صاحب ہو آئے. وہ چائنا تو مطمئن نہیں ہو رہا ہے ان کی باتوں سے, یعنی وہ چائنا کو تو نظر آ رہا ہے نا کہ پاکستان میں اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے تو حالات کیا ہیں. اگر واقعی حالات اتنے اچھے ہوتے تو انٹرنیٹ بند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آئی ٹی انڈسٹری آپ کے یہاں ذرا غور تو کر کے دیکھیے گا. یعنی ہم باتیں تو کر رہے ہیں, سری لنکا سے بہتر بنا سکے, کو بنگلہ دیش سے بہتر بنا سکے, انڈیا آپ کے سامنے کھڑا ہے, کہاں سے کہاں چلا گیا ہے. یہی سوچنے والی بات ہے کہ ہم خدا را اگر اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ غیر منتخب شدہ حکومت 47 کے ذریعے 17 سیٹیں جو ہے نا, صرف 17 سیٹیں لے کر 180 سیٹیں بنانے والی جماعت, جس کی اخبار میں اشتہار, پولیٹیکل انجینئرنگ سارا کچھ دیکھ لیا. نواز شریف کا لگایا تھا, وہ کدھر ہے گھر؟ وہ جو وزیر اعظم تھا وہ نکالے اس کو گھر سے باہر. 1 سال بعد جا کے تو اپنے ایم این اے سے یا ایم پی اے سے بیٹھ کر ملاقاتیں ہوئی ہیں. کئی بڑے بڑے کچھ جلسے نظر آئے ان کو نکلا صحیح نا, کیا ہے ذرا عوام کے اندر عوام. اور کمال کی بات یہ ہے, قذافی آپ اندازہ لگائیں کہ قذافی اسٹیڈیم تقریباً کوئی 12 ارب کے قریب غالباً میری اطلاع ہے اس کے مطابق, اور کوئی جو افتتاح کیا ہے کل, یہ اچھی بات ہے. اس وقت ملک رو رہا ہے, غربت اتنی پڑ چکی ہے, کیا ضرورت پڑی تھی آپ کو اتنے لیوش کام کرنے کی اور یہ سارے کانٹیکس میں آنے کی؟ مقصد کیا تھا آپ کا؟ اگر آپ
आज़ाद साहब, पीसीबी का अपना पैसा है, उसमें हुकूमत का तो कोई दारोमदार नहीं है, वो प्लेयर्स का पैसा है, प्लेयर्स का रेवेन्यू है। देखिए बात वही है, वो तो क्रिकेट खेलते हैं, पैसा कमाते हैं और वो लगा दिया उन्होंने। हुकूमत का इदारा है, और अगर ना होता नहीं, उसका अपना आइन है, नकवी क्या कर रहे हैं, अपना आइन है जाके बैठे। उसका अपना आइन है पीसीबी का ताल्लुक ही नहीं है गवर्नमेंट के पैसे के साथ। बहरहाल शाहिदा रहमानी साहब के पास आते हैं, उनसे जान लेते हैं। शाहिदा रहमानी साहिबा, इंतखाबात को 1 साल मुकम्मल हुआ है, नून लीग यौम तामीर व तरक्की मना रही है, पीटीआई ने यौम स्याह मनाया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज क्या मनाया? देखिए, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की के रास्तों पर गामजन हो चुका है। ये जो तबाही के रास्तों पर छोड़कर गए थे, जो कि बारूदी सुरंगें बिछा कर गए थे, जिन्होंने अपने दौर के अंदर कोई तामीरी काम नहीं कर सके, और जिन्होंने, आपने देखा कि उस वक्त पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी उठा के देखें तो आलमी सतह पर तनहा रह चुका था, हो गया था। इसी तरह माशी पॉलिसी देखें, इन्होंने कौन से दूध और दूध की नहरें, शहद की नहरें बहा दी थी। उस वक्त तो पाकिस्तान को ये डिफॉल्ट करने की पोजीशन में छोड़ के जा रहे थे। इन्होंने खुद कहा था कि जी पाकिस्तान जो है डिफॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, हमने बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। आलमी सतह पे आप तमाम हमसाया ममालिक से लेके हर एक से आप नाराज थे, हत्ता कि आपने सी पैक जैसा पाकिस्तान की तामीर और तरक्की का मंसूबा जो है वो रोल बैक कर दिया था। आज मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के सियासतदानों ने जिस तरह दानिशमंदी के साथ एक प्लेटफॉर्म पर होकर पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की, पाकिस्तान के माशी आशारियों को बेहतर बनाने की कोशिश की, आज मुल्क में रिकॉर्ड महंगाई की सतह में कमी आई। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि तमाम पॉलिटिशियन एक साथ बैठे हैं। और वो लोग जो हमेशा चाहते हैं कि जी जो कहते हैं कि सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर दी जाए, जो कहते हैं कि जी इस मुल्क के अंदर जो है रेमिटेंस ना भेजे जाएं, जो कहते हैं कि बिल्स ना भेजे, अवाम ने उनको रिजेक्ट कर दिया। और आज नहीं किया, आज से 1 साल पहले 8 फरवरी को किया। जो ये कहते हैं ना कि जाली बैठे, इनसे पूछें जब केपीके में वही इलेक्शन कमीशन आपको हुकूमत देता है तो वो असली था, और अगर आपकी विफाक में हुकूमत नहीं बनती तो आप ये कहते हैं कि वो जाली है। यानी मीठा मीठा हक कड़वा कड़वा थू, वही इलेक्शन कमीशन आपको जहां जहां जीत रहे हैं आप, वो सही है। और ये आज से नहीं है, पूरी कौम ने देखा 2013 से ये तसलसल है। 2014 में जो धरना था उसमें 35 हल्कों की बात हुई, फिर पेंटर सामने आए, फिर जब री इलेक्शन होता है, रीपोलिंग होती है, तो वहां पर आप बदतरीन शिकस्त का सामना है। और यही नहीं, 2018 का भी मैंडेट पूरी कौम ने देखा कि किस तरह आपको दिया गया। 2018 में आपको आरटीएस बैठाकर और आपने जिस तरह तमाम पार्टियों से आपको जोड़ तोड़ करके लाया गया, आप आज भी उन्हीं को लेकर लिख रहे हैं, आज आप भी उन्हीं की उंगली का आज भी इंतजार कर रहे हैं। आपने कौन सा, चले छोड़ दें सब बुरे हैं, लेकिन 4 सूबों में आप देखेंगे 2 सूबे में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, एक में पीएमएलएन की, एक में आपकी। आप बता देंगे केपीके का हाल कितना आपने वहाँ पे बेटरमेंट की है, फलाई मंसूबे शुरू किए हैं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट बीआरटी के जिसके अंदर भी आपने देखा कि बीआरटी जो है जिसमें अरबों रुपए की करप्शन हुई। आपके दौर में तो करप्शन रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गई थी। आप आज दूसरों को करप्ट कहते हैं, दूसरों को चोर कहते हैं, इस तरह तो बात नहीं होती ना। आपने खुद देखा कि आप दूसरों को कहते कहते आज सर्टिफाइड, कोर्ट ने सर्टिफाइड कर दिया कि कौन चोर है कौन डॉक्टर। ठीक है शाहिदा साहिबा, साथ ही रहिएगा। उस्मा कारदार साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी ऐड कर लेते हैं गुफ्तगू में। उस्मा कारदार साहिबा, अजहर सदीक साहब ने बोला है कि जिस तरह से आप लोग कहते हैं हालात बहुत बेहतर हैं, बेहतरी की जानिब गामजन है, तो जब हालात बेहतर हैं तो इतने ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ क्यों आप लोगों को, इंटरनेट क्यों बंद कर देते हैं, जलसों की इजाज़त क्यों नहीं देते हैं, और क्यों मामलात जो हैं वो इतने सख्त किए जाते हैं आप लोगों की जानिब से? जवाब दें। देखिए, एक तो ये मैं अभी आपका जवाब देती हूँ इस सवाल का। एक तो जो ये इनकी तोता मैना की कहानी है ना 45-47 की, ये तो टोटली बयानिया पिट गया है। इतना हद तक ये पिट गया है कि मुज़ाकरात में ये शामिल ही नहीं था। तो इसका मतलब है कि वो ख़त्म हो गया किस्सा, क्योंकि पता नहीं कौन सी ये दुनिया में रहते हैं। दूसरे इनको अब आपने देखा है कि ये सवाबी का जो आज इन्होंने ढकोसला किया जलसे का, 8 करोड़ रुपया जुनेद अकबर ने लिया है ये केपीके में टैक्स पेयर के पैसे से, और उससे ये जलसे करवा रहे हैं। लावारिस कर दिया इन्होंने केपी का सूबा। इनको कोई होश नहीं, कोई परवाह नहीं। वहाँ पे अंबार लगे हुए करप्शन के,
70% لوگ کے پی کے پنجاب میں آ کے اپنا علاج کرواتے ہیں. دریاؤں میں رسیوں پہ ان کو جھولوں میں وہ جاتے ہیں اور وہ گرتے ہیں, ان کی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں. اب کرم ایجنسی کو دیکھ لیں, پارا چنار کو دیکھ لیں, ان کے کوئی ان کا دھیان ہی نہیں ہے وہاں پہ کہ ہم نے کوئی کے پی کے لوگوں کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. تو ان کو یہ جو جلسہ کھیلنے کی جو عادت پڑ گئی ہے نا, یہ صرف این آر او لینے کا پروگرام ہے. یہ پروگرام جاری اور ساری رہے گا جب تک کہ بانی صاحب, تو ہم تو ان کو کہتے ہیں دیکھو بھائی یہ این آر او ہم نے نہیں دینا, آپ جائیں اور عدالتوں سے این آر او لیں. اور جن کی طرف آپ دیکھتے ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے سیاست سے, اگر سیکیورٹی کا کوئی ایشو ہے ہمارے پاس آ جائیں, باقی آپ سیاسی قیادت سے جا کے بات کریں. تو اب انہوں نے اپنے آپ کے پاؤں پہ خود اتنی کلہاڑیاں ماری ہیں, کوئی ان کی تنظیم کے اوپر توجہ نہیں ہے, ان کے گراؤنڈ پہ تنظیم فارغ ہے. کوئی ان کا لیڈر آپ کو نظر آتا ہے؟ کہیں نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ جب وفاق پہ 2 دفعہ حملہ کرنے آئے, کارکنوں کو چھوڑ گئے وہاں پہ اور خود سب بھاگ گئے. کوئی گنڈا پور سے لے کے وہ بشا بی بی سے لے کے کوئی ایم این اے کوئی ایم پی نظر آیا. یہ صرف انہوں نے کارکنوں کو ایک انسانی ڈھال بنایا ہے استعمال. اور بانی صاحب جو ہیں ان کو دن رات خواب میں نظر آتا ہے آپ انٹرنیٹ کیوں بند کرتے ہیں؟ پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھنا ہے, وہ ان کو وہ چین ہی نہیں لینے دیتا خواب. اس کے لیے انہوں نے ہر چیز کو داؤ پہ لگایا, وہ کہہ رہے تھے کہ آپ پارٹی کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے. جی وہ کہہ رہے تھے کیوں انٹرنیٹ بند کرتے ہیں جب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ پیکا آرڈیننس کون لے کے آیا تھا 2016 میں, جو اس میں امینڈمنٹ انہوں نے 2018-19 میں کی تھی, وہ تو ان کی گورنمنٹ نے کی تھی نا. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ بھی ان پہ ڈال دیا. اس وقت تو یہ کہتے تھے مہاتما صاحب کے بڑا گند ہے سوشل میڈیا پہ. اور دیکھیں جب ایک نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ ہٹ ہوئے پاکستان کی یا کسی بھی تو آپ کو کوئی نہ کوئی سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو قانون سازی کرنی پڑتی ہے. ورنہ اس وقت ورلڈ اکنامک فورم کہتا ہے کہ سب سے بڑا خطرہ پوری دنیا کو جو لاحق ہے وہ ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز ہے. پیکا آرڈیننس آپ لے کے آئے تھے. دوسرا انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ جنید اکبر صاحب نے 8 کروڑ روپے لیے ہیں یہ اس تمام احتجاج کے لیے کے پی گورنمنٹ سے. اور تیسرا انہوں نے بولا ہے کہ آپ لوگ جلسے اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو این آر او چاہیے. جواب میں پہلی تو بات بتا, دیکھیں نا فیک نیوز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھوٹا لانا, لعنت اللہ کاذبین, جو جھوٹ بولے نا اس پہ لعنت ہے. یہ بات تو کہہ دی ہے نا ہم نے, غصے میں آ کر 8 کروڑ روپے لیا ہے, کیا ثبوت ہے ان کے پاس؟ بات ہے نا, اس کو فیک نیوز کہتے ہیں کہ آپ ایسے الزام لگا دیں. اور سب سے پہلے تو اتفاق اس پہ لگے گا نا, اس بات کے اوپر ثبوت بھی مل جائیں گے. لیکن یہاں وجہ پیکا کا معاملہ تو یہاں پہ کھل گیا. نہیں, ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہے نا, پھر ہم جھوٹ بولتے ہیں. پھر دوسری بات دیکھیے, وجہ وہ چابی نہیں دیتے, وہ اپنا گڑیا کو یا بندر کو وہ چابی دیتے ہیں, وہ بیچارہ پھدکتا رہتا ہے, چلتا رہتا ہے. تو یہ ساری باتوں ریالٹیز پہ بتائیں آپ کو. آپ کی آئی ٹی ایکسپورٹ بری طرح متاثر ہوگی. آپ نے سوال پوچھا, جواب نہیں, ہم پہ ڈال. اچھا ہم پہ ڈال, چلے میں تو اس میں انوالو تھا نا. جب پیکا آرڈیننس میں ترمیم کی گئی, کیا کہا گیا؟ نیچرل پرسن کی ڈیفینیشن کی گئی اور سزا 5 سے 10 سال کی رکھی. وہ معاملہ اور آن لائن رولز بنائے, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہوئے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے, اگر دھیان سے سنیے گا یہ بات, غلط قرار دے دیا قانون. جسٹس عدل ملنا نے اس کی اپیل فائل کی ایف آئی اے نے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپیل واپس کس نے لی؟ مریم اورنگزیب نے. میں چیلنج کر رہا ہوں, یہ ریکارڈ ہے بات سامنے رکھ کے, یعنی وہ ہم نے نہیں. اور دوسری بات ہے, یہ پیکا ترمیم پہ ہم کوئی رو رہے ہیں زیادہ, یہ تو صافی بردار تھی, کیونکہ فیک نیوز کی ڈیفینیشن نہیں ہے. پھر کیا کیا آپ نے؟ میں نے چیلنج کیا آج رانا عزیز صاحب کی طرف سے, محمد احمد خان بچہ صاحب کی طرف سے, سول سوسائٹی کی طرف سے, کہ وہاں ڈیفینیشن ہی کوئی نہیں ہے. اچھا پھر کمال کی بات ہے, اتھارٹی بنانی ہے, اتھارٹی میں سارے فیڈرل گورنمنٹ ان کی مرضی کے لوگ. اچھا وہ ہو گیا, پھر ٹرائبونل بنے گا. اور کمال کی بات ہے, وہ ٹرائبونل جو فیصلہ کرے گا وہ چیلنج ہوگا سپریم کورٹ میں. اپیل کے 2 رائٹ ہی ختم کر دیے. ٹھیک ہے, ذوالفقار اپیل کا ایک رائٹ لیا تھا نا, تو باقاعدہ آج تک روتے پھر رہی ہے پیپلز پارٹی عدالتی قتل کا. یہاں اس کو چیلنج کر دیا نا. آپ دیکھ رہے ہیں ٹرائبونل سروس ٹرائبونل بنتے ہیں, وہ آئین کے آرٹیکل 212 کے تحت ہے, 219 کے تحت الیکشن پٹیشن ہے. ان دونوں میں جو فیصلہ کرتے ہیں وہ چیلنج ہوتا ہے سپریم کورٹ میں. یہ تو ہے ہی نہیں. بڑی وضاحت کے ساتھ اب اس سے آگے چلتے ہیں بات کو لے کر. آپ پتہ ہے 1985 سے یہ پروجیکٹ چلتے آ رہے ہیں. کبھی ذرا سوچئے گا اس پر ڈالر کیا تھا اور آج ڈالر کیا ہے. میں نے جو بات کی تھی وہ جواب نہیں ہے. 140 150 میں اگر ڈالر تھا تو آج اگر ڈالر یہاں پر اتنا چلا گیا ہے, پیٹرول قیمت آدھی تھی سے زیادہ, آج پیٹرول یہاں چلا گیا ہے. عادل صاحب ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد آتے ہیں تو شاہدہ رحمانی صاحبہ سے بھی پوچھیں گے. گورنر پنجاب صاحب نے بھی کہہ دیا کہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, اور پھر
ان سے آ کر اس کا بھی جواب لیں گے. تو بریک کے بعد آتے ہیں تو یہیں سے بات کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. فیکٹ میٹرز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں. شاہدہ رحمانی صاحبہ, آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے بریک کے بعد. گورنر پنجاب کہتے ہیں جی سارا پاکستان فارم 47 پر ہے. پیپلز پارٹی جیسی جمہوری جماعت فارم 47 جیسی حکومت کے ساتھ کیوں کھڑی ہے؟ دیکھیے, جہاں تک گورنر صاحب کی بات رہی وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پورا پاکستان کھڑا ہے. پیپلز پارٹی نے جہاں جہاں سیٹیں جیتی ہیں, جہاں جہاں ہم آئے, ہم میجورٹی کے ساتھ آئے, اور آپ نے دیکھا کہ جب دوبارہ الیکشن ہوئے تو بھی پیپلز پارٹی آئی. رحیم یار خان کا الیکشن ہو, ملتان کا بائی الیکشن ہو, کراچی کے بائی الیکشن ہو, پیپلز پارٹی عوامی طاقت پر یقین رکھتی ہے. اور پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ جہاں جہاں تحفظات ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں, پیپلز پارٹی کے ہوں, پی ایم ایل این کے ہوں, ایم کیو ایم کے ہوں, کسی بھی جماعت کے ہوں, وہاں پر الیکشن کمیشن کو ان تحفظات کو دور کرنا چاہیے. اور رہی بات, آپ نے کہا کہ جی تمام تر الیکشن میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ 2018 کے الیکشن تو سب سے زیادہ متنازع تھے, اور اس وقت بھی پیپلز پارٹی ہی تمام پولیٹیکل جماعتوں کو لے کر اسمبلی میں پہنچی تھی, اور اس وقت بھی ہم نے اس سسٹم کو, جمہوری سسٹم کو ڈیریل نہیں ہونے دیا. اور اب بھی ہم نہیں چاہتے کہ یہ جمہوریت کا جو تسلسل کے ساتھ ایک سفر شروع ہوا ہے پاکستان میں, اسے کسی قسم کا نقصان ہو. یہ کام ہوتا ہے عدالتوں کا, یہ کام ہوتا ہے الیکشن کمیشن کا کہ وہ ان تحفظات کو دور کر سکیں. فارم 45 ہو, 47 ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ فارم 45, 47 سب کے ساتھ کامیابی کے ساتھ آئی ہے. ہم نے اس طرح کی بات, ٹھیک ہے گورنر صاحب نے کی, ان کے تحفظات ہوں گے, انہوں نے کس پیرائے میں کہا, یہ ان کے اپنے پرسنل رائے, لیکن پیپلز پارٹی نے آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹ جا کے نہ صرف وفاقی حکومت کو سپورٹ کیا, لیکن ہمارے تحفظات ہیں بہت زیادہ ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ, اور جس کو ہم کمیٹی بنا کر بارہا اس پہ نیگوسیشن بھی ہوئی ہے, اب بھی مذاکرات ہو رہے ہیں, ابھی بھی کمیٹیز بنی ہیں, لیکن ہم حکومت کو قسم کی اس طرح کا ٹائم نہیں دینا چاہتے کہ جس سے جمہوریت کو نقصان ہو, جس سے پاکستان کا نقصان ہو. ٹھیک ہے شاہدہ ربانی صاحبہ, عظما کاردار صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں. تحفظات ہے جی پاکستان پیپلز پارٹی کو, جن کے ساتھ مل کے آپ لوگوں نے حکومت بنائی, اور پھر آج گورنر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ فارم 47 کی حکومت ہے. کس طرح سے دیکھ رہی ہیں ان تمام معاملات کو؟ کیوں حالات بہتر نہیں رکھ سکتے آپ اپنے اتحادیوں کے ساتھ؟ دیکھیں, جو گورنر پنجاب ہے نا, وہ جب دیکھتے نا کہ مجھے کوئی توجہ نہیں دے رہا, تو کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ پھر میڈیا میں وہ ان کا نام دوبارہ آنا شروع ہو جاتا ہے. میرے خیال میں بیان دے رہی ہیں آپ اپنے اتحاد؟ نہیں دیکھیں نا, ابھی شاہدہ رحمانی جو ہیں معقول بات انہوں نے کی ہے, وہ بھی نہیں اس بات کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں. دیکھیں نا, اگر وہ کہتے ہیں پورے پاکستان 47 پہ کھڑا ہے, تو پھر سندھ حکومت جو ہے وہ ساری وہ بھی استعفیٰ دے دے, وہ بھی سب گھر چلے جائیں. نہیں, تو یہ بات تو نہیں ہے نا. تو پتہ نہیں انہوں نے کیوں کہا اور کس وجہ سے کہا, سینس نہیں بنتا. آج کی بات بتاتی ہوں. آپ کے پروگرام سے پہلے ہم آ رہے ہیں پنجاب اسمبلی میں, ہماری سی پی اے کی کانفرنس ہو رہی ہے, انٹرنیشنل کانفرنس ہیں, اور اس کے جو چیف گیسٹ تھے آج وہ یوسف رضا گیلانی تھے, جو آج کل پریزیڈنٹ کے فرائض جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں. تو ہم الحمدللہ اکٹھے چل رہے ہیں. تحفظات جو بھی ہیں وہ پرائم منسٹر جو ہیں ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, پنجاب کے لیول پہ بھی, سینٹر کے لیول پہ بھی, اور ان سے مطلب ان کا جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس کو ہم سنتے بھی ہیں اور ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اور یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ یہ بھی جمہوریت میں اسی طرح بلیو کرتے ہیں جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک سٹیبلٹی کی طرف بڑھے, اور جو ہے معیشت کو سنبھالا ملے, اور اس کے لیے تھوڑی سی اگر ہمیں سیاسی قربانی بھی دینی پڑتی ہے تو اسے کوئی دریغ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اظہر صدیق صاحب, اب پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کی دوڑ سے بھی باہر نکل گئی ہے, اور جو بھی آفر حکومت کی جانب سے آتی ہے, پیپلز پارٹی کی جانب سے آتی ہے, اس کو جو مسترد کر دیتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ, کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اچھا, میں پہلے نا دو چیزیں میں کلیئر کر دوں. نواز شریف نا ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں پلا ہے. ضیاء نے جس طرح پالا, گورنر جیلانی نے, اور کمال کی بات ہے ان کو پھر سسٹم میں رہنا, نکلنا, بے وقوف بنانا, ڈیلیں کرنا. 2018 دیکھیں, پاکستان عمران خان پہ الزام لگاتے رہے اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے. 18 سال لگائے انہوں نے کہ عمران خان صاحب کو حکومت دینے کے لیے, اور جب اسٹیبلشمنٹ نے دینا ہوتا ہے نا تو تاریخیں موجود ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین, مسلم لیگ کاف, تحریک عدم استحکام, یہ آپ کے سامنے, مسلم لیگ نون, 17 سیٹوں کے حوالے سے. اور کمال کی بات ہے کہ 2018 میں آئے, آر ٹی ایس بٹھایا گیا تھا,
ताकि हम इस तरह की मेजोरिटी ना ले सकें जिस तरह की मेजोरिटी अब इनके पास है, हम ना मेजोरिटी ले सकें। और कमाल की बात ये है कि अगस्त में अगर आया इमरान खान साहब तो अप्रैल 2019 में ख्वाजा आसिफ, मैं अपनी बात कोई नहीं करूंगा, मैं सच्ची बातें बताऊंगा आपके सामने। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल बाजवा का और राब्ता हो गया फैज हमीद का, फिर हमने नवंबर 2019 में देखा 50 रुपए की गारंटी पे, हमने तो कहा था 7 रुपए छोटी दें, लाहौर हाईकोर्ट ने कहा। और फिर हम आगे देख रहे हैं क्या कोर्टों में अब जिस तरह मैनेजमेंट हो रही है, जिस तरह कोर्ट पैकिंग हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस खत लिख रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट खत लिख रहे हैं, 26वीं आईनी तरमीम ने बहसियत वकील, हम जो देख रहे हैं कि तबाही और बर्बादी कर दी है इस निजाम की। यानी बड़ा शोर डाला उन्होंने आकर कि जनाब अगर सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बन जाएगा पता नहीं क्या हो जाएगा, दूध की नहरें बह जाएंगी। कितनी दूध की नहरें बैठी हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट ने मांगा है कि 2 शिफ्टें करनी है। भाई 2 शिफ्टों का तो हम भी यही कहते आए कि भाई निजाम होने वाला नीचे से सही, वो आगे नहीं होना। तो ये भी एक चीज ध्यान में रखिएगा। अगली बात है, हमने इमरान खान ने बहुत बड़ा लीडर साबित हुआ, उन्होंने मैदान में लाकर इनको मारा, उन्होंने मौका दिया इनको। अगर वाकई आप जब फ्री दबाते हैं ना तो बगैर किसी पीछे एस्टैब्लिशमेंट के लगे पीछे से निकलते हुए सामने आकर बात करें, मौका दिया। क्या बड़ा काम था, क्या था, कमिश्नर बनाना था, 9 मई का बनाना था और 26 नवंबर। अच्छा, मुज़ाकरात में क्यों नहीं बैठ रहे, मुज़ाकरात की तरफ क्यों नहीं आ रहे वापस? नहीं, उसकी मैं जवाब दे रहा हूँ भी आपकी। अदालतों के सामने मामला कहाँ रोका है, ना आइन में रोका है, ना कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत रोका है। मॉडल टाउन के कातलों के साथ हम बैठे, या तो बताया ना हम नहीं बैठे इनके साथ, मॉडल टाउन थाने के हवाले से, और हमने इनको मौका दिया। इन्होंने अब तक ड्राम बहाना क्या बनाया, तहरीरी मुतालबा लिख के दें, ये को बहाना था, चले हमने तहरीरी मुतालबा भी लिख के दे दिए। उसके बाद टाइम दिया कि कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर दे, TOR पर बैठकर बात हो सकती है। इससे बैठना है कि वो बेचारे अर्दली, जो बेचारा मुलाजिम हो, जो जिसने बाथरूम भी जाना हो पूछे बगैर जा नहीं सकता है, तो वो बेचारा क्या करेगा। वो अब आज अगर हमने तो इलेक्शन वाले मामले में फॉर्म 45 और 47 को पीछे छोड़ दिया, 45 और 47 ये बड़ी बातें है। ठीक है, रिजर्वेशंस है आपको इनके साथ के ये ठीक तरीके से मैनेज नहीं करते। उज़्मा कारदार साहिबा से भी पूछ लेंगे। शादा रहमानी साहिबा, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुज़ाकरात फ्लॉप हो गए, अब पीपल्स पार्टी में इसमें अपना किरदार क्यों नहीं अदा किया? देखिए, जहां तक PTI की बात है तो वो कभी मुज़ाकरात के हवाले से संजीदा ही नहीं हुए हैं। जब ये गवर्नमेंट में थे और उस वक्त जो मुल्क की माशी सूरत हाल थी, उस वक्त सदर आसिफ अली जरदारी साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब, सब ने इनके तमाम तर जो भी इनके आपको पता है कि ये किसी से हाथ मिलाना नहीं पसंद करते थे, ये किसी से बात करना नहीं पसंद करते थे अपोजिशन से उस वक्त, और इन्होंने अपोजिशन पे झूठे जाली केसेस बनाए, सब कुछ चोर डाकू कहा। उसके बावजूद हमने कहा कि मुल्क में इस वक्त जो माशी बहरान है, आप बैठे मिसाके मईशत करते हैं, लेकिन इन्होंने उसको रिजेक्ट किया और किसी भी सूरत में कहा कि हम इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे। फिर जब हम PDM के बाद आए, जब भी हमने इनको दावत दी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, और उसके बाद जब हम ये अलायंस हुकूमत बनी, उस वक्त भी हमने इनसे कहा कि आए बैठें, बार बार मुज़ाकरात की दावत दी। ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन चेयरमैन साहब ने जिस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, ना सिर्फ ये बल्कि इनके कहा कि इनके ये जो कुछ हो रहा था पंजाब में, उसको उन्होंने इस तरह लेकर चले जैसे वो इलेक्शन कैंपेन PTI की चला रहे हो, और फिर आफ्टर द इलेक्शन उन्होंने सबसे पहले इन्हें हुकूमत बनाने की दावत दी। लेकिन ये तो साहूकार थे, ये तो सबको चोर डाकू समझते हैं, और ये खुद जो सर्टिफाइड चोर डाकू साबित हो चुके हैं, तो उन्होंने तो किसी को खाती में नहीं लाना था। और आज भी हमें यही था कि अगर हम कोई भी किसी किस्म का हुकूमत की जो कमेटी थी उसमें पीपल्स पार्टी के भी नुमाइंदे बैठे हुए थे, और हम बड़ा पॉजिटिव, हम तो चाहते हैं कि मुज़ाकरात का अमल जो है कभी ना रुके, क्योंकि सियासत में मुज़ाकरात के ही दरवाजों से हम सियासी इस्तेहकाम ला सकते हैं। सियासी इस्तेहकाम मुज़ाकरात से ही आता है। और शादा रहमानी साहिबा साथ ही रहिए, अजहर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उज़्मा कारदार साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन का आगाज़ यहीं से करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। उज़्मा कारदार साहिबा, मुज़ाकरात की बात हो रही थी, तो आप लोग भी, वही मैं बात करूंगा कि इस चीज़ को संजीदा लें, बैठें, बात करें। और वो कहते हैं हमारी बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं जिसमें जो है वो आप फुलफिल नहीं कर सके, और जब भी हम संजीदा होकर बात करना चाहते हैं आपको अंदर से सोचा छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो बैकफुट पे आ जाते हैं। ऐसा क्यों है? उमर, पहले तो एक बात क्लियर कर लेना, ये हज़रत सदीक साहब फरमा रहे थे
کہ گود میں بیٹھے. کون کس کی گود میں بیٹھا ہوا یہ پوری دنیا جانتی ہے. جنرل پاشا کون تھا, ٹھیک ہے, اور جنرل فیض کے ساتھ مل کے انہوں نے کیا سازش کی پورے ادارے کے خلاف, پوری ریاست کے خلاف. ایک پوری تعیناتی 4 مہینے انہوں نے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی, کیونکہ وہاں پہ مقصد یہ تھا کہ 15 سال کے لیے جناب میں آپ کو پرائم منسٹر بناؤں گا اور آپ نے مجھے چیف آف آرمی اسٹاف بنانا ہے. تو یہ تو ان کی حرکتیں رہی ہیں. اور کس طرح سے RTS پہ انگلی رکھ کے تو یہ انہوں نے جناب پورے وہاں پہ 1 پیج کی گردان, کانوں سے ہمارے کان پک گئے سن سن کے 3.5 سال 1 پیج 1 پیج 1 پیج. تو یہ تو کہانی جو ہے نا اب نہ ہی کریں اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کی کندھے پر رکھ کے بندوق چلانے کی کوشش کریں. تو اب دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے مذاکرات سے تو یہ بھاگ گئے ہیں. ہم تو سارے بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے دیکھا ریاض صادق, ہم پورے ساری ڈیپٹی پرائم منسٹر سے لے کے پرائم منسٹر تک نے خود فون کیا اسد کیسر کو اور ان کی ٹیم کو. کئی دفعہ اسپیکر اسمبلی نے کہا کہ آئیں پلیز بیٹھیں, کیا پتہ ہمارے پاس کچھ ایسی بات نکل آئے جس سے آپ کا معاملہ بھی حل ہو جائے اور جو ہے سیٹل ڈاؤن ہو جائے. ان کو تو صرف چاہیے تھا کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر جس سے NRO مل جائے اور بانی صاحب باہر تشریف لے آئیں, باقی سارے لوگ بھی باہر آ جائیں. معافی تلافی تو خیر معافی تلافی کی بھی گنجائش تھی, اور وہ تب تھی اگر ایک قوم سے بانی معافی مانگ دیتے کہ جی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی, آئندہ میں لوگوں کو گمراہ نہیں کروں گا, آئندہ میں قومی سلامتی کے اداروں کو ہٹ نہیں کرواؤں گا, میں دشمن کو موقع نہیں دوں گا کہ پاکستان کمزور ہوئے اور دشمن ہم پہ حملہ کرے. یہ بھی ایک آپشن تھا ان کے پاس, وہ بھی ظاہر ہے کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں, یہ والی کہانی چل رہی تھی. تو یہ بھاگے تو خود ہیں, ہم تو بیٹھے ہوئے, اور ابھی بھی وہ کمیٹی ڈیزالو تو نہیں ہوئی, وہیں کی وہیں ہے. ٹھیک ہے, اظہر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. اظہر صاحب, اب وہ کہہ رہے ہیں کمیٹی ڈیزالو نہیں ہوئی ہے, ہم ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ آئیں اور بات کر سکتے ہیں. اب ایک اور بات بڑی گردش کر رہی ہے کہ بانی پیٹے آئے جو ہیں وہ کھلے خط لکھ رہے ہیں. ان خطوط سے پیٹے حاصل کیا کرنا چاہتی ہے؟ PMLN والے کہہ رہے ہیں کہ جی ان خطوط سے NRO مانگ رہے ہیں. اب آپ کلیئر کر دیں کیوں نوبت آ گئی ہے کھلے خطوں کی؟ میری بات سنیے گا, جو خط لکھے ہیں خط میں کیا لکھا ہے؟ لو لیٹر تو نہیں لکھے, حقائق بتایا نا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, کیا نہیں ہوا, کیا ڈاکہ نہیں مارا گیا, کیا نامینیشن پیپر داخل کرتے کیا ہوا, کیا الیکشن سے نہیں لیا گیا, کیا پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ دیا گیا. یہ ریکارڈ کی بات ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اس میں کیا ڈاؤٹ ہے ایسی؟ وہ خط لکھ کے یہی تو کہا ہے, اور کیا کہا ہے؟ یعنی آج بیٹھے بیٹھے آ جائیں کہ نا قرآن مجید رکھے نا سامنے اور رب کو حاضر ناظر جان کر دے نا گواہیاں, قسمیں کھائیں نا, بتائیں نا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. پوری جانے تو جانے, گل نہ جانے, باغ تو سارا جانے ہے نا. یہ ہمیں بتا رہے ہیں نا, جو ہمیں پڑھا رہے ہیں, کیا فائدہ؟ وجہ یہ ہے کہ یہی تو فرق ہے کہ عمران خان اگر اپنے جو اصولوں پہ تھا وہ اصولوں پہ کھڑا رہا, ہٹا نہیں پیچھے, وہ سامنے میدان میں کھڑا ہے, مقابلہ کر رہا ہے ان کے ساتھ. لیکن وہ وجہ یہ ہے, پرابلم یہ ہے کہ یہ صرف ان کو ہے اقتدار عزیز. پاکستان عزیز ہوتا تو یہ پاکستان آج یہاں تک پہنچا ہے, کبھی نہ پہنچا. یہاں ہم نے کیا کچھ نہیں کیا. آج ملک کی اکانومی اٹھا کر دیکھیں ان دنوں کے اندر, آپ اسلامی فوبیا دیکھیں, پوری دنیا کے اندر پاکستان کو لا کر برابری بھی ایبسولوٹلی ناٹ کا لفظ کہا. ہم نے کیا نہیں کیا, بتا دو دینا. اگر آج اگر یہ حالات ہوتے تو میں تو صرف آپ کے سامنے ٹیسٹ ڈرائیو ہی ہے, کیا کر لیا, کتنا بڑا IMF کیا حال کر رہا ہے ان کا. ہمیں کیا ضرورت ہے کہنے کی, نہ ہم نے لکھا کہ قرضہ نہ دینا ہے, نہ ہمارا, ہم نے کہا کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں, اور وہ ہیومن رائٹ کی وائلیشن UN کا ورکنگ پیپر ہے. ٹھیک ہے اظہر صدیق صاحب, شادہ ربانی پارلیمان ہے, UK کی پارلیمان لوگ ہیں, سبھی نے بیٹھ کر کہا ہے. اور ہم مذاکرات والی جو بات ہے نا, مذاکرات آج بھی یہ آ سکتے ہیں, آج جوڈیشل کمیشن بنائیں جو TOR پہ آ کر بیٹھ جائیں گے, یہ کون سی بات ہے؟ ٹھیک ہے, TOR پہ بیٹھیں, انہیں پتہ ہے کہ TOR پہ بیٹھیں گے تو مذاکرات کی ٹیبل پہ دوبارہ آ جائیں گے. اظہر صدیق صاحب یہ کہتے ہیں. شادہ رحمانی صاحبہ, اب اپنے اور نون لیگ کے بارے میں بتا دیجئے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو ساتھ ہے وہ آپ کیا سمجھتی ہیں, کتنی دیر تک چل سکتا ہے اس تمام سینیریو کے اندر؟ اور نئے انتخابات کی بات بہت گردش کر رہی ہے, کیا پاسبلٹیز ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ہوں گے؟ دیکھیں, میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا ابتدا میں کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں چاہتی کہ جمہوریت کا کو ڈیریل کیا جائے یا حکومت اپنی مدت پوری نہیں کرے.
جو آکشن پیپلز پارٹی نے آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں استعمال کیا، چاہے اس کو اس کے لیے آپ نے دیکھا پی ڈی ایم سے الگ ہونا پڑا اور پی ڈی ایم پھر پیپلز پارٹی کے موقف کے اوپر ساتھ آئی، تو یہ پیپلز پارٹی کی سیاسی میچورٹی تھی کہ جس کو آپ نے دیکھا کہ پوری قوم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کس طریقے سے تبدیلی لے کر آئی اور جمہوری طریقے سے۔ پیپلز پارٹی اس طرح کے اس پہ یقین نہیں رکھتی، مذاکرات پہ رکھتی ہے، پیپلز پارٹی مذاکرات کر رہی ہے۔ اب یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ جو اس نے وعدے کیے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ، اس کو پورا کریں تاکہ ملک کے اندر سیاسی استحکام رہے اور پاکستان اسی طرح ترقی کی راہوں پہ گامزن نہ۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت صدر آصف علی زرداری صاحب، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان کے لیے اپنے اپنی سفارتی محاذ کے اوپر جو پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو پیپلز پارٹی پاکستان کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے کبھی بھی میں نہیں سمجھتی کہ وہ جمہوریت کے خلاف کوئی قدم کبھی بھی جمہوریت کے خلاف نہیں جائے گی پاکستان پیپلز پارٹی۔ مانی صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، اظہر صدیق صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ، عظمیٰ کاردار صاحبہ آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ۔ اب دیکھنا یہ معاملات کس طرح سے جاتے ہیں، کس طرح سے چلتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے، مسلم لیگ نون کے اور پی ٹی آئی کس طرح سے معاملات کو آگے لے کر چلتی ہے۔ ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ عمر امتیاز کو اجازت دیں، اللہ نگہبان۔